باہر کا موسم اتنا کوئی خاص نہ تھا، تیز دھوپ سب کو جھلسا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن اتنا برا بھی نہ تھا۔ پرندوں کا چہچہانا ماحول میں ایک عجیب سا ساز برپا کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم ایک گوہر پر نظر ڈالتے ہیں جہاں کوئی نہ تھا، لیکن ایک کمرے میں سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھو لاری، بتاؤ نا، یہ اچھا لگے گا۔ وہ کوئی پانچواں ڈریس اپنے ساتھ لگائے اپنی چہوٹی بہن سے پوچھنے لگی۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا اور اپنا چشمہ درست کیا۔ جو مرضی پہن لو آپ نے لگنا تو چویا ہی ہے، اس نے ناک چڑھاتے کہا اور دوبارہ کتاب پر اپنی نظریں مرکوز کر لیں، لیکن اگلے ہی لمحے چہرے پر پڑنے والی کوئی چیز سے وہ بوکھلائی تہی پہر اپنا چہرہ مسئلہ، کیونکہ اس کی ظالم بہن بقول لارب نے اس کے چہرے پر ڈریس مارا تھا۔ دیکھو لارب، عزت سے بتاؤ کون سا پہن؟ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، میری طرف سے کچھ نہ پہنے۔ وہ اپنی کتاب اٹھاتی بیڈ سے اٹھی اور باہر کی طرف گئی۔ اچھا جاؤ تم، کہ تو ایسے رہی ہو جیسے تم نہ بتاؤ گی تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کون سا ڈریس پہنوں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی جس کو لاری بخوبی سن چکی تھی اور سر جھٹکتی ایک اور ڈریس اپنے ساتھ لگایا۔ اس نے ڈریس بیڈ پر پہن کے ٹہنڈا بہری اور باہر کی جانب قدم بڑھایا۔ ریبا کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کون سا ڈریس پہنے۔ اس کو یونیورسٹی میں دی جانے والی ویلکم پارٹی میں جانا تھا۔ 2 منٹ میں ہی اریبا لاری کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لا رہی تھی اور اس بیچاری کی چینوں کو پکار کا کوئی اثر نہیں لے رہی تھی۔ اس کو بیڈ پر گراتی اپنی کمر پر ہاتھ ٹکاتے، آپ کی کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے سے بولی، بتاؤ کون سا ڈریس پہنوں؟ وہ اس کے غصے کا نوٹس لیے بغیر بولی تو وہ گھورتی ہوئی بیڈ پر پڑے خوبصورت ڈریسز کو دیکھنے لگی جو اس کی بہن کو پسند نہیں آ رہے تھے، کیونکہ جانتی تھی اس کی بہن اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ یہ پرپل فراق دیکھ لیں آپ ہی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے فراق اس کے سامنے لہرایا تو اس نے تہام کر اپنے ساتھ لگایا اور شیشے میں دیکھا، ہم ناٹ بیڈ۔ اس نے مسکرا کر خود کو دیکھا تو لاری بہی مسکرا دی، اچھا میں سب کو دیکھا کرائی۔ وہ یہ کہتی ڈریس لیے باہر چلی گئی۔ لاری نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ جب تک سب اس کی تعریف نہ کر دیتے تب تک اس نے یہ ڈریس فائنل نہیں کرنا تھا۔ سر جھٹکی خود بہی اس کے پیچھے راہ لی۔ پارٹی میں ساری رنگ برنگ مخلوق دیکھ کر اس کے بیس طبق روشن ہوئے تھے۔ اس نے عریشہ کے پیر پر زور سے اپنی شوز کی ہے ماری تو وہ بیچاری کراہتی ہوئی اس کی طرف مڑی اور ایک زبردست گہوری سے نوازا، تمہارے پیروں کو سکون نہیں، ہر وقت دوسروں کے پیر توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی، بکواس بند کر اور یہ یونیورسٹی کی مخلوق دیکھ۔ اس کی بات پر کان دہرے بنا۔ اس نے عریشہ سے کہا، کیا ہے؟ اس کو بس تھوڑی سی اس کی دوست نے ایک آنکھ دبائی تھی تو اس نے گہرا، تھوڑی نہیں بہت زیادہ۔ اس نے سامنے لڑکے لڑکی کو اتنے کلوز گہرے دیکھتے ہوئے کہا تو عریشہ نے کندھے اچکائے، تیرا عاشق بہی یہاں ہوگا جس کو تم نے شوق میں نمبر دیا تھا۔ عریشہ نے ساتھ کہہ ثانیہ سے کہا، جو اب کمر پر ہاتھ ٹکاتی لڑاکا عورت بن چکی تھی، میں نے دیا یا اس نے خود نوٹ کیا؟ ثانیہ نے کہا تو اریبا ہنسی، لیکن اعلان تو کروایا تھا۔ اریبا ہنستے ہوئے بولی، یار نہیں، بیچاری تو کلر کو دے رہی تھی نمبر، بس سارا قصور اس کے سپیکر کا ہے۔ عالیہ سنجیدگی سے بولی پر آنکھوں میں شرارت تھی پہر۔ وہ تینوں قہقہ لگا کر ہنسے، جبکہ ثانیہ نے ان تینوں کو گہرا پتہ نہیں کون سی منحوس گہری تھی جب تم تینوں میرے پلٹ پڑی۔ اس نے منہ بناتے ہوتے کہا، ہاں اب ہم مہنوس ہی ہیں، ایک اہم جو زندگی میں آ گیا ہے۔ عریشہ شرارت سے بولی، ویسے یار ایک بات بتاؤں، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوا؟ اس نے مسکراہٹ دبائے کہا، کیا؟ ان تینوں کی چینخ نکلی تو اور کیا کہتا، اپنی پگ دو، میں نے دیکھنا ہے۔ اس نے بیگ سے فون نکالتے ہوئے کہا جس پر ابھی میسج کی 53 بجی تھی، لو جی، شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر۔ اس نے میسج اوپن کرتے ہوئے کہا، لاؤ اس مجنون سے میں بات کرتی ہوں۔ اریبا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فون کھینچتے ہوئے کہا، دھیان اس کی گفتگو سن کر بے ہوش نہ ہو جانا۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، اور پہر کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں، جبکہ ثانیہ بیچاری ان کو گہور دیتی ہے، وہ ڈریس کا پوچھ رہا ہے۔ اریبی نے سر اٹھا کر ثانیہ سے کہا، اپنا ہی بتاؤ تم۔ اس نے دوسری طرف چہرہ کیا تھا، وہ دیکھو تمہارا دہم جہلا تمہیں ڈھونڈا رہا ہے۔ عالیہ نے اس کو پیچھے سے ٹانگ ماری، تم لوگوں نے جگہ کا بتایا ہے؟ اس نے پیچھے مڑتے غصے سے کہا تو ان تینوں نے تاباداری سے سر ہلایا اور پہر اریبا نے اس کو اپنی ڈریسنگ بتائی اور پہر تینوں ہنسنے لگے، کیا کہہ رہا ہے؟ اریبا کو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ عریشہ نے پوچھا تو اس نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ پہر اس نے آہستہ سے ان کو بتایا جو اس کی سمائل اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ اب وہ دونوں بھائی اس کے ساتھ ہی ہنسے تھے، جبکہ اس دفعہ ثانیہ بھائی مسکرا دی اپنی پگلوں کو دیکھ کر۔ پہر پوری پارٹی میں یہ چاروں آ گئے اور وہ دہم جہلا ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ انہوں نے اچھے سے پارٹی انجوائے کی اور پہر گوہر کی راہلی چاروں یونیورسٹی میں کہتے اپنی کلاس کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ البتہ انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا سینئرز ان کی جان بخشی نہیں کرے۔ ہاں 3-4 کو یہ لوگ ٹھکانے لگا چکے تھے۔ ایکسکیوز می، ایک نسوانی آواز پر یہ چاروں پیچھے مڑے۔ ان چاروں کی آنکھیں چمکیں، آپ نیو ہیں؟ اس لڑکی نے ان سے پوچھا۔ نہیں ہم 3rd سیمسٹر کے ہیں۔ عالیہ آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی بولی، وہ اچھا، پلیز کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں فزکس ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟
وہ معصومیت سے بولی۔ اریبہ نے بہی شرافت سے اس کو پتہ بتایا، جو الحمدللہ واش روم کا تھا۔ اس کے تاباداری سے شکریہ کر کے جانے کے بعد ان کے قہقہ عروج پر تہے بس کرو زالو۔ ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا، جس بیچاری کو ان تینوں نے ساتھ گھسیٹا ہوا تھا۔ اچھا اچھا شریفو ماسی، چلو اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں، عریشہ جلدی سے بولی، اور پہر چاروں اپنی منزل ڈھونڈنے چلی گئی۔ دن ایسے ہی معمول کے مطابق چلتے رہے۔ ان کو ان کا ڈپارٹمنٹ مل گیا تھا اور ایک آدھ کلاس بنک مار کر باقی باقاعدگی سے کلاسز لے رہے تھے۔ ان کی موج مستی عروج پر تھی، لیکن انسان کے ساتھ کبھی کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں ان کی یہ ہنسی خوشی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، یہ شرارتیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بہر زندگی میں سنجیدگی چاہا جاتی ہے، اور ان چاروں میں سے کسی کی زندگی تہی جو حد درجہ سنجیدہ ہو جانی تہی، کبھی انسان وہ فیصلے کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا سکون بخش رہی تھی، لیکن دھوپ نے ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ وہ چاروں لیکچر بند کرنے کے بعد اب گراؤنڈ میں گھوم رہی تھیں اور ساتھ ثانیہ کے عاشق کا دکھ منا رہی تھیں، جس کو ثانیہ نے اچھی خاصی گالیاں پڑھوائی تھیں اور اس سے اپنا پیچھا چڑھوایا۔ وہ وہی کیا دن تھے جب ثانیہ بیچاری موبائل میں بہسی رہتی تھی اور اپنے عاشق سے باتیں کرتی تھی۔ عالیہ نے ہاتھ لہرا لہرا کر افسوس کا اظہار کیا، یا خدا، تم جیسی چول دوست ہیں وہی کسی کو نہ ملیں، بات کیا ہوتی لے کہا جاتی ہے۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے دہائی دی تو وہ تینوں ہنس دے ہوئے سامنے دیکھو کتنا پیارا لڑکا ہے، عریشہ اریبہ اور عالیہ کے قریب کہہ سکتے ہوئے بولی۔ ثانیہ نے وہی پیچھے سے کان لگایا تھا اور سامنے لڑکے کو دیکھا جو فون کو دیکھتا دوبارہ مڑا تھا، ان سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ کیا ہے؟ آنکھیں پیاری ہیں، اریبہ نے لاپرواہی سے کہا تو وہ تینوں ہنسی، لیکن یوسف جو اپنے دھیان میں کہہ رہا تھا اپنی تعریف سن کر ایڑیوں کے بل گھوما تھا۔ یوسف کو خود کی طرف شوق نظروں سے دیکھتا پا کر وہ جلدی سے پلٹی تھی، جبکہ وہ تینوں ہنس ہنس کر دھری ہو رہے تھے۔ یوسف بھائی مسکرایا تھا اور موبائل سامنے کرتا خود کی آنکھوں کو دیکھا۔ اسے ان کو مسلسل ہنستا دیکھ اریبہ وہاں سے فرار ہوئی تھی تو وہ تینوں بہی ہنستی ہوئی اس کے پیچھے بھاگے۔ کیوٹ ہم وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور اپنا بیگ دوستوں کو پکڑاتا بالوں میں ہاتھ پہرتا ان کے پیچھے ہی گیا تھا۔ رکو نا اریبہ، عریشہ نے ہانکتے ہوئے کہا، دفاع ہو جاؤ۔ وہ بھاگتے ہوئے بولی، رک جاؤ اریبہ، تمہیں پیاری آنکھوں والے کی قسم۔ عالیہ کی شرارت بھری آواز سن کر وہ پلٹی اور بیگ اس کی طرف اچھالا جو رستے میں ہی گر گیا۔ ہائے اس کی قسم سے رکی، دیکھو کیسے۔ ثانیہ نے وہی حصہ لیا جو کم ہی ایسی باتوں میں بولتی تھی تم تینوں۔ وہ غصے میں بات ادھوری چھوڑ گئی کیونکہ نظر پیچھے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے یوسف پر گئی جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ان تینوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو یوسف کو دیکھ کر ان تینوں نے اوہ کا نعرہ لگایا تو وہ جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلتی بیگ اٹھاتی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ وہ تینوں بہی سیریس ہوتے اس کے پیچھے لگ گئے اور اس موضوع کو چھوڑتے دوسری باتیں کرنے لگے۔ وہ چاروں فری لیکچر میں کنٹین میں بیٹھے تھے اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اس بلوائز جو تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے اس کا نام رکھا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا ہوا کنٹین میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں نہیں دیکھا تھا۔ بلوائز پائز تیری کر دی امینو عریشہ کے تو سب مانے پر جہاں اریبہ نے اس کو نیچے سے ٹانگ ماری تھی وہی یوسف بھائی کی طرف متوجہ ہوا اور ہولے سے مسکرا کر اس ٹیبل پر بیٹھا جہاں اریبہ اس کو صاف نظر آتی تھی۔ آنکھیں پیاری ہونے کے ساتھ اس کی آواز بھی پیاری ہے۔ یوسف کے بولنے پر عالیہ نے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور پہر تینوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے تو اریبہ نے بیبسی سے گہرا نہیں، یعنی بیچاری کا کوئی جین نہیں، سب ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ بلو آئی جو کیا گرنشت ہے پر ہماری اریبہ کو پہلی نظر میں بلو لگ وہی ان کے پیچھے ہوتا۔ وہ اریبہ کو دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اریبہ لوگ سوچتا سمیسٹر میں ہو گئے تھے، لیکن ان کی وہی شرارت سب ویسا ہی تھا۔ یوسف روزانہ ان کو کہنا نظر آتا، کبھی لائبریری کبھی ان کی کلاس میں، اور یوسف خود ان سے 2 سیمیسٹرز آگے تھا، یعنی سینئر تھا ان سے۔ اس کی کلاس میں آنا اور پہر اریبہ کی دوستوں کا شور مچانا، ان کی پوری کلاس کو اریبہ اور یوسف پر شک سے بات آگے گزر گئی تھی۔ اریبہ بیچاری کیا کرتی، کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا تھا۔ آج ان چاروں نے مل کر پلان بنایا کہ سارے لیکچر بند مار کر کینٹین کو اچھا خاصا خالی کیا جائے، مینس پیٹ پوجا کی جائے۔ آج وہ جیسے ہی کنٹین میں داخل ہوئی، سامنے بیلو آئیز مینز یوسف کا گروپ تو دوسری سائڈ پر ان کی کلاس کے 22 مینز عبداللہ لوگوں کا گروپ تھا۔ یوسف کو کنٹین میں دیکھ کر ان تینوں نے شور مچایا۔ اریبہ جو فون میں مصروف تھی رسے سے اپنا سر اٹھایا، سامنے نظر یوسف کی گرینش نظروں سے ٹکرائے تھے اور دونوں کی نظریں پلٹنا بھول گئی۔ اگر وہ گوری رنگت خوبصورت نینکوش والی لڑکی تھی تو وہ وہی گوری رنگت جس پر کالی داڑھی اور اس پر گرینش پرکشش غضب دھاتی اس کی آنکھیں جو مقابل کو اپنے سر میں جکڑنے کے لیے کافی تھے۔ دوستوں کے کہنی مارنے سے وہ ہوش میں آئی اور جا کر ٹیبل پر اس طرح بیٹھی کہ یوسف کی طرف اس کی کمر تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یوسف کی آواز پر وہ ایک دم سے پلٹی تو یوسف اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے اس کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے منہ سیدھا کیا اور ادھر اس کی دوستوں کی بتیسی بند نہیں ہو رہی تھی، ان کے پاس بیگ رکھتی وہ اٹھ گئی تھی۔ اس کی دوستوں نے اس کو چہرہ لیکن اس کی بے بس نظریں دیکھ کر خاموش ہو گئی اور اس بات میں سر ہلایا، مطلب بیگ اور اس کے لیے کچھ کہانے کے لیے وہ باہر لے آئی۔
یوسف نے ٹہنڈا بہلی تہی یوسف کے دل میں محبت کا پودا تو بہت پہلے پیدا ہو گیا تھا، لیکن اریبہ کے دل نے بہی آج ایک بیٹ مس کی تہی ان کا 5واں سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اریبہ اب اکثر یوسف کو دیکھ کر گھبرا جاتی، اس کا گھبرانا نوٹ کرتے یوسف اس کے سامنے کم آتا تھا۔ آج اریبہ نے اپنی دوستوں اور کلاس کی کچھ لڑکیوں کو کاؤنٹنگ کی تیاری کروانی تھی، کیونکہ اریبہ کاؤنٹنگ میں بہت اچھی تھی۔ صبح 8 بجے سب لائبریری میں تھے، ان کو تھوڑا سا کام دیتی دوستوں کو لیتی ایک راؤنڈ لگانے کے لیے باہر نکلی اور ماشاءاللہ سے بولو آئس بہی پیچھے جس کو اریبہ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی دوستوں کو ایک قدر گھوڑی سے بڑی نماز رہی تھی چکر لگا کر۔ جب چاروں واپس آئے تو یوسف سینے پر ہاتھ باندھتا تھا، لائبریری کو سامنے کہا تھا۔ اریبہ کا سانس خشک ہو کیونکہ لائبریری میں جانے کے لیے اس کے پاس سے گزرنا پڑنا تھا۔ یار چلو بڑا چکر لگا کر چلتی ہے اس کے پیچھے سے، اریبہ نے جلدی سے کہا، پر اس کی دوستوں نے ہری جھنڈی دکھائی اور یوسف کے پاس سے گزرتے لائبریری کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر کہی کہی کرنے لگے خوبصورت سا تو یوسف بھئی مسکرا رہا تھا، البتہ نظریں ابھی بھئی اریبہ پڑتا ہے۔ اریبہ کو ہزار کا علم سے نوازتی ٹہنڈ بری مڑی تہی مطلب پاس سے نہیں گزرنا، بڑا چکر لگانا منظور ہے۔ بڑا چکر لگاتی اس کے پیچھے سے لائبریری میں گئی تہی یوسف پلٹ کر زور سے ہنسا تھا، جو اریبہ نے بخوبی سنا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہی آئی تہی جس کو وہ بہت مہارت سے چھپا گئی تہی، ان کے مٹم ہو گئے تہے۔ آخری پیپر والے دن اس کی دوستوں نے بیانی کہانے کا پلان بنا، یار میں نہیں جا رہی میں تہ گئی۔ اریبہ بینچ پر بیٹھتے ہوئے تہکے سے انداز میں بولی، ہم چلو ہم لے آتی ہیں، تم آرام کرو یہاں بیٹھ کر، ثانیہ بولی، اور ساتھ تینوں نے اپنے بیگ رکھے اور اپنے فونز بہی اس کی گود میں رکھے تہے، یار یہ تو لے جاؤ۔ اریبہ نے اپنا بیگ بہی ان کے بیگز کے اوپر رکھتے ہوئے کہا، ان کو تم سنبھالو ہم 5 منٹ میں آتی ہیں۔ عریشہ جلدی سے بولی اور پہر وہ تینوں وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کو اپنے بینچ کے ساتھ والے بینچ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹاتے ساتھ موجود بینچ پر دیکھا جس پر یوسف بیٹھا اس کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اریبہ نے جلدی سے نظریں جھکا اور خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کیا اور ساتھ دوستوں کو سلواتیں سنانے لگی۔ یوسف مسکراتا ہوا اٹھا اور اس کے بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ اریبہ نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور تھوڑا پیچھے کھسکی فیزکس اس کو گھبراتا دیکھ وہ جلدی سے ہاتھ اٹھاتا بولا تو اس نے کڑوا گھونٹ بہرا، یہ ان کی ان 5 سیمسٹرز میں پہلی گفتگو تھی، یعنی یہ پہلا موقع تھا جب اس نے براہ راست اس کو مخاطب کیا تھا۔ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ اریبہ جلدی سے بولی تو اس نے کندھے اچکائے۔ یس کب وہ ہکلائی تھی تو وہ مسکرایا، لگ جائے گا پتہ، لیکن پہلے آئی ایم یوسف، محمد یوسف۔ اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا تو اریبہ چہرہ جہکا گئی اور ہونٹ کچانے لگی، آپ کا نام؟ آپ کو اس سے مطلب؟ وقت تیوری چڑھا کر بولی، ابھی تو نہیں پر بہت جلد ہو بہی جائے گا، 9-2-11 ہوں یہاں سے بدتمیز۔ وہ نہایت بدتمیزی سے بولی، لیکن یوسف کی مسکراہٹ میں ذرا کمی نہ آئی، کوئی بدتمیزی تو نہیں نہ کی آپ سے؟ وہ تھوڑا سا آگے ہوتا ہوا اس کی بات کا بنا برا منائے بولا تو اریبہ کی سانس مزید خشک ہوئی، اچھا ٹھیک ہے، ریلی کس رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ اس کو گھبراتا دیکھ اٹتے ہوئے بولا جانے لگا کہ جلدی سے مڑا، ویسے نام اچھا ہے مس اریبہ۔ وہ شرارت سے بولا تو اریبہ آنکھیں پہاڑے اس کو دیکھنے لگی، یقیناً وہ اس کی دوستوں سے اس کا نام سن چکا تھا۔ وہ جاچکا تھا، اریبہ نے بے اختیار اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا، بدتمیزیں کہاں رہ گئی؟ وہ مزید کرتی، وہ دور سے ہنستی، کوئی آتی دکھائے دے، کہاں رہ گئی؟ تہیں بنانے لگ گئی تہیں تم تینوں؟ وہ جیسے ہی اس کے قریب آئے اریبہ بہڑکی تہی بنانے نہیں کہانے لگ گئی۔ ثانیہ بولی، باہر میں جاؤ میں جا رہی ہوں۔ اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکاتی فون بیگ میں رکھا اور اپنی بریانی کا ڈبہ ان کے ہاتھ سے لیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ یہ تینوں بھائی اپنا بیگ سنبھالتے اس کے پیچھے لپکے تھے اور تقریباً 5 منٹ کی جدوجہد سے وہ مان گئے تھے اور یوسف کی گفتگو بتائی جس سے اب ان کی ہنسی کو بریک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی ہنسی ابو کرتی اپنی بریانی کہانے لگی، جلدی چلو کلاس کے لیے دیر ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے ان تینوں سے کہا جو ٹہل ٹہل کر آ رہی تھے، وہ یار نکال تو دینا ہی ہے، سر نے کلاس سے تو سکون سے چلو۔ عریشہ سکون سے بولی تو وہ ان تینوں کو گھورتی ان سے آگے جانے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ تینوں کلاس میں پہنچے تو سامنے نظر ثانیہ پر پڑی جو مزے سے بیٹھی تھی، کین وی کم سر؟ اریبہ بولی تھی تو سر لیکچر چھوڑ کر ان کو دیکھنے لگا اور ٹائم دیکھا اور پہر دوبارہ ان کو نو یک لفظی جواب دے کر دوبارہ وائٹ بورڈ پر کچھ لکھنے لگا، مطلب صاف تھا دفع ہو جاؤ۔ وہ تینوں نے ایک گھورتی نظر ثانیہ پر ڈال کر عزت سے بے عزت ہو کر باہر چلی گئی۔ مس اریبہ، وہ تینوں جو گروانڈ میں گھوم رہی تھے، ایک مردانہ وہ بہی جانی پہچانی آواز پر رکھے اور پلٹے پیچھے ہی یوسف کہہ رہا تھا۔ اریبہ آنکھیں پہاڑے اس کو دیکھنے لگی، جبکہ عریشہ اور عالیہ کی بتیسی نکل رہی تھی، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کو سکتے میں کہڑے دیکھ وہ بولا تو عالیہ اور عریشہ وہاں سے جانے لگے، جن کو اریبہ نے روکنا چاہا پر وہ اس کی ارے ارے کو اگنور کرتے 9-2-11 ہو گئی بولے۔ اس نے گھور کر کہا، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، معلوم نہیں پہر مل سکون یا نہیں، میں آپ سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔
وہ لمبا سانس لیتے ہوئے ایک ہی سانس میں بول گیا، وہ دم سادھے اس کو سن رہی تھی، مجھے معلوم ہے آپ کو برا لگے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے گوہر والے آپ کی طرف آئے۔ وہ اس کو ساکت کہرا دیکھ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کرتا ہوا بولا، واٹ آر یو میڈ؟ او مائی گاڈ سیریسلی؟ ہوش میں آتی وہ تقریباً چلائی تھی، یس آئی ایم سیریس۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولی اور واپس مڑی۔ یوسف جلدی سے اس کے سامنے آیا، اگر بروقت اریبہ نہ رکھتی تو ان کی ٹکر ہو جاتی۔ اریبہ نے اس کو گھورا، تہا میں کوئی جھوٹ یا مذاق نہیں کر رہا پاگل، میں جو سارا دن اپنی کلاسز بنک مار کر اب کے پیچھے گھومتا ہوں، کوئی وجہ ہے تو ایسا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو کسی نے کہا ہے ایسا کرے؟ وہ سنبھل کر بولی، ہاں کہا ہے۔ اب وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، پہلے کی سنجیدگی کہیں گم ہو گئی تھی؟ کس نے؟ دل نے۔ وہ دو بولا تھا تو اریبہ کو سانس لینا محال ہو گیا، تو لمبے لمبے سانس لینے لگی اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی، آئی ایم سیریس اریبہ۔ وہ اس کے پیچھے سے بولا تو اریبہ کے قدم رکھے اور ویسے ہی گردن موڑی، میں نے کبھی اب کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، سو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میری پڑھائی کا مسئلہ ہوگا۔ وہ کہہ کر رکھی نہیں تھی، تیز تیز قدم لینے لگی، ہاں میں پاگل ہوں، میری تو پڑھائی ہے ہی نہیں، ریڑھی لگاتا ہوں نہ یہاں۔ اس نے پیچھے سے دہائی دی تو اریبہ اس کی دہائی سن کر ہولے سے مسکرائی۔ پیچھے یوسف نے برا سا منہ بنایا اور گروانڈ کی دوسری طرف جانے لگا جہاں اس کے دوست بیٹھے تھے۔ یار یہ یوسف نہ مجھے لگتی ہے۔ تینوں ساری بات سن کر پہلے خوب ہنسے۔ پہر عریشہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، جو ہنسنے سے پانی سے بھر گئی تہی تو میں کون سا ہاں کر آئی ہوں یا وہ بارات لے کر پہنچ گیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، ہائے بارات آ ہی نہ جائے۔ عالیہ نے ہاتھ اٹھاتے افسوس سے کہا، بکواس بند کرو تم دونوں، تم بتاؤ اریبہ تم کیا چاہتی ہو؟ ثانیہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے اریبہ سے بولی، جس نے کنفے اچکائے، معلوم نہیں کیا چاہتی ہوں یا کیا ہوتا ہے؟ یہ یوسف کو چاہتی ہے اور یوسف سے بیاہ ہوگا۔ عریشہ نے شرارت سے کہا تو عالیہ بہی زور سے ہنسی تھی، اس کے ساتھ ثانیہ بہی مسکرائی، جبکہ اریبہ نے ٹھنڈی آہ بہری تھی، چلو یار کلاس لینے چلتی ہیں۔ اریبہ بیگ اٹھاتے ہوئے کہڑے ہوتے ہوئے بولی، اسائنمنٹ ہے نہیں آئی، بڑی کلاس لینی ہے۔ عالیہ نے ہاتھ نچا نچا کر کہا تو یاد آتے اس نے بیگ نیچے رکھا اور خود بہی بیٹھ گئی۔ تقریباً 2 دن ہو گئے تھے پر یوسف اس کو کہیں دکھائی نہ دیا، وہ ابھی بہی اسائنمنٹ بنانے کے لیے چاروں گراونڈ میں بیٹھا تھی۔ یار تیرا وہ مجنون نظر نہیں آیا 2 دن سے؟ عریشہ نے ثانیہ کے آگے سے نوٹس لیتے ہوئے کہا، وہ تبھی میں بہی کہوں اریبہ میڈم نہیں مس اریبہ گم سم کیوں ہے؟ عالیہ نے شرارت سے کہا تو اریبہ بیچاری صرف گھور ہی سکی کیونکہ یہ تینوں اس کو مس اریبہ کے کر ہی چڑھا رہی تھے، مجھے تو اریبہ سے زیادہ تم دونوں اداس لگ رہی ہو۔ ثانیہ نے ایک نظر ان کو دیکھتے ہوئے کہا تو اب اریبہ ہنسی تھی، جبکہ ان دونوں نے گہرا، ہمیشہ الٹی ہی بکواس کرنا۔ عریشہ نے ناک چڑھایا، تم دونوں کون سا سیدھی بکواس کرتی ہو؟ ثانیہ کہاں پیچھے رہتی، یوسف ہماری اریبہ کا حق ہے دیکھنا۔ ابھی یوسف سامنے سے آ گیا، واقع آ رہا ہے۔ عالیہ جو اپنی دہن میں بول رہی تھی ایک دم سے سامنے سے یوسف کو آتے بولی تھی۔ اس کے ایسے بولنے پر ان تینوں نے بہی دیکھا، جبکہ اریبہ نے دیکھا اور چہرہ فوراً سیدھا کر لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی کیونکہ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف ہی آیا، مس تو نہیں کیا تو؟ وہ اریبہ کے ساتھ جگہ بناتا تکلفانہ انداز میں بولا، جیسے بچپن کے دوست ہوں۔ چاروں منہ کہولے اس کو دیکھنے لگے، جبکہ اریبہ نے جلدی سے نظروں میں زاویہ بدلا اور توڑا پیچھے کو کہسکی، ہم نے تو نہیں نلبتا اریبہ نے آیا۔ عریشہ کا فقرہ پورا ہونے سے پہلے ثانیہ نے نیچے سے چٹکی کاٹی تھی تو وہ کرا ہٹی، وہ مس اریبہ سچی۔ وہ سر توڑا پیچھے کرتا فرصت سے اس کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، خوش فہمی ہے آپ کی، اور یہ تو پاگل ہیں۔ وہ کہتی ہر چیز وہی رکتی اٹھی تھی تو یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اپنی فورا کی گئی جسارت پر جلدی سے ہوش میں آیا اور اس کا ہاتھ چہوڑ کر کہہ رہا ہوا، وہ تینوں دم سادھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھے، یہ حرکت دوبارہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولا، معذرت میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا، سنو تو صحیح یار۔ وہ دوبارہ پلٹی کہ وہ جلدی سے بولی، کیا سنو؟ وہی فضول ہی بولنا ہوگا آپ نے۔ فضول بولتا ضرور ہوں گا بٹ میری محبت فضول نہیں ہے۔ وہ دو بولا تو اریبہ خاموش ہو گئی، میں کوئی فلرٹی بندہ نہیں ہوں، اگر ہوتا تو دوستی کا کہتا ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا، دیکھیں مجھے اپنی خواہشات کے لیے 1000 ملتی، میں آپ سے ریلیشن نہیں چاہتا، بس چاہتا ہوں شادی ہو جائے ہماری، آپ آج کہیں میں آج رشتہ بھیج دوں گا۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، میں لائبریری میں ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتی اپنی دوستوں سے بولی اور پلٹی تھی۔ یوسف نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا، تھا کیا پاگل نظر آتا ہوں میں آپ کو؟ میں کیا فضول میں بکواس کر رہا ہوں؟ سمجھ نہیں آتی کوئی بات آپ کو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس متوجہ ہوئے تھے لیکن پہر اگنور کرتے آگے بڑھ گئے، جبکہ اریبہ کے قدم رکھے تھے، ٹائم ویسٹ مت کریں یوسف،
اس کی بات پر سارا غصہ ہوا ہوا تہا نائس اچھا لگا آپ کے منہ سے میرا نام۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا بولا اور اریبا تو کیا اب، اور تینوں بہی حیرانی سے اس بندے کو دیکھنے لگے۔ میں جا رہا ہوں، آپ کام کریں، یہ کہہ کر مڑا، لیکن پہر کچھ یاد آنے پر رکا اور دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ میرے 1 مہینے تک فائنل ہونے والے ہیں، پہر میں فری ہو جاؤں گا، مینز میرا BS کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں فائنل سے پہلے میں آپ کے گوہر رشتہ لے آؤں۔ وہ ایک خوبصورت سمائل پاس کرتا رکا نہیں چلا گیا، جبکہ اریبا نے اپنا سر تھاما تھا۔ تم تینوں ہنسنا بند کرو، گئے لگے ہوئے ہیں تم تینوں کے ساتھ۔ وہ ان تینوں کو ہنستے دیکھ بیٹھتے ہوئے غصے سے بولی اور ان کو اگنور مارتی اسائنمنٹ لکھنے لگی، لیکن دھیان یوسف کی باتوں پر تھا۔ اریبا تہکی ہاری گوہر آئی تو سامنے ہی اس کی امی بیٹھی ہوئی۔ تہی آ گئی، تم کب سے انتظار کر رہی تہی میں؟ کیوں، کوئی خاص بات تہی؟ اس نے بیگ صوفے پر پہنکتے گرنے کے انداز میں بیٹھی، ہاں بازار جانا ہے۔ وہ خدا کو جانے، امی میں تہکی ہوئی ہوں، خود ہی جائیں نا۔ وہ منت کے انداز میں بولی، سلامت ہیں تمہاری ٹانگیں، اور تم جا رہی ہو مطلب جا رہی ہو امی؟ وہ رونے والی شکل بنا کر بولی، اور ہاں تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔ ان کی بات پر وہ سیدھی ہوئی، جانتی تہی ان کے فون کا مقصد کیوں؟ جانتے ہوئے بہی پوچھا تھا، وہی رشتہ اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بس تمہاری سٹی کا انتظار ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ اریبا کی آنکھوں کے سامنے یوسف کا چہرہ آیا تھا، لیکن امی اچھا بعد میں بول لینا، یہ پانی پیو اور اٹھو بازار چلتے ہیں، باہر سے ہی کہا نہ کہا لینا۔ اور پہر بنا منت سماجت کو خاطر میں لائے وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ تہی امی کچھ تو لے لے۔ اس کی امی کب سے ایک مال سے دوسرے مال میں گہما رہی، تہی پر کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، وہ مختصر سا بولی۔ اریبا نے بیزاریت سے ارد گرد دیکھا، لیکن ایک جگہ نظریں ٹھہر گئیں اور مقابل کی بہی اچانک نظریں پڑے تہی ایک دوسرے کی نظریں ملیں تہیں اریبا نے نظروں کا زاویہ بدل کر دوبارہ دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو، لیکن وہ وہی تھا، اور جب تک کسی کو دیکھ رہا تھا یوسف۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پہر اپنی امی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھا، پہر اپنے چہوٹے سے بھانجے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ احمد وہ سامنے دیکھ رہے ہو نا، مامی ہے، اس نے سامنے اریبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اریبا نے دیکھا وہ اس بچے سے اس کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا تھا۔ پہر اگنور کرتی اپنی امی کو کہانا کہانے کا کہا تو وہ اس کو مال میں بنے آئس کریم پارلر میں لے گئے۔ امی آپ اس کو پکڑے، میرا بہت پرانا دوست مل گیا ہے، میں اس سے مل لوں؟ وہ احمد کو اپنی امی کو پکڑاتا بولا اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں اریبا کے پیچھے گیا تھا۔ اس کی امی ارے ارے کرتی رہ گئی۔ اریبا جو آئس کریم کہا رہی تھی، اچانک اس کی نظر سامنے یوسف پر پڑی جو ابھی بیٹھا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے وہ بھاگتا ہوا آیا ہو۔ اریبا کی امی کی پشت تھی یوسف کی طرف۔ یوسف نے بھائی اپنے لیے آئس کریم منگوائی تھی۔ اریبا بظاہر تو آئس کریم کہا رہی تھی، لیکن اس کو معلوم تھا یوسف کسی کو دیکھ رہا۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو واقعی یوسف دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے ہاتھ میں پکڑا چمچ اس کی طرف، کیا مطلب وہ آئس کریم کا کہہ رہا تھا؟ اریبا گڑبڑائی تھی۔ اس نے اپنی امی کو دیکھا جو مسرت سی آئس کریم کہا رہی تھی۔ اس نے رونی شکل بنا کر یوسف کو دیکھا تو یوسف ہولے سے مسکرایا اور ہاتھ اٹھا کر ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بھائی چہرہ جہکا گئی اور آئس کریم کہانے لگی۔ یوسف کے کانسی کرنے پر اس نے دوبارہ چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ پہر امی کو جو خون میں مصروف تھا ساتھ آئس کریم کہا رہی تھی، اس نے پہر یوسف کو دیکھا جس نے ہاتھوں سے ہارٹ بنایا تھا۔ اریبا کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی اور نچ رہا کچرا پر یوسف مسکرا اور اس کو بائے بائے کرتا وہی سے باہر نکل گیا۔ اریبا وہی مسکرائی تھی اور آئس کریم کہانے لگی۔ دل کا موسم بدل رہا تھا، لیکن قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کے گراونڈز کچا کچ پہرے ہوئے تھے، اسی میں وہ بیچ پر بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ یوسف نے اس کے پاس بیٹھے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر مسکرائی، وعلیکم السلام، میں ٹہی کلّا کا کرم، آپ سناؤ؟ اس نے دوبارہ نوٹس پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، میں بحال۔ کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا تو وہ اس کی طرف کہسکا، تمہارے بنا بحال یار؟ اریبا شرما کر چہرہ جہکا گئی، ماما کو بھیج دون یار، اور کتنا صبر کرنا ہے، میرے فائنلز ہونے والے ہیں نیکسٹ ویک سے۔ وہ بیچارگی سے بولا تو وہ کہلکھلائی تھی، یوسف صبر رکھیں، ایک بار مجھے یہ سیمسٹر مکمل ہونے دے، پہر ماما سے بات کروں گی۔ ہائے یہ دوریاں فلحال ہیں۔ اس نے ٹہنڈا آہ بھرتے گنگنایا تھا تو وہ مزید ہنسی تو وہ بہی مسکرا دیا، ماما میں نے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے وہ نہیں پسند۔ اریبا یہ بات 5ویں دفعہ دہرا چکی تھی، کیوں کوئی اور پسند ہے؟ اریبا اپنی امی کی بات پر ایک دم سے گڑبڑائی پر جلدی سے سنبھلی، امی ایسا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ بھائی کہا ہے۔ اس نے بھائی پر زور دیا، بھائی صرف سگے ہوتے ہیں اریبا، بھائی کہنے سے کوئی بن نہیں جاتا، اور عمر میں کیا برائی ہے؟ اس کی امی نے اس کو گہرتے ہوئے کہا، واقع خوبصورت تو وہ بہی بہت تھا، لیکن جس پر دل ہو وہ دنیا کا خوبصورت ترین مرد ہوتا ہے۔ امی پلیز۔ وہ منت پر اتری، اپنے باپ سے بات کرنا دماغ نہیں خراب کرو۔
اس کی امی نے چکن دہوتے ہوئے کہا صاف کہیں کہ میں خاموش رہوں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اس کی امی نے مسکراہٹ دبائی کیونکہ جانتی تھی وہ اپنے باپ سے مر کر بھی یہ بات نہیں کرے گی۔ امی یار زندگی میں نے گزارنی ہے، جب میں ہی خوش نہیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے ایک اور کوشش کی اریبہ دوبارہ بحث نہیں کرو، جاؤ بہن کو اٹھاؤ اپنی اور دوبارہ یہ بات تمہارے منہ سے میں ہرگز نہ سنوں۔ اس کی امی نے اس کو ڈپٹا سیاپا ہر چیز۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ یوسف فون اٹھاؤ۔ اس نے کمرے میں آتے یوسف کو فون لگایا کیونکہ اس کے ایگزامز تھے تو وہ فری تھا اور 2 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں آ رہا تھا۔ یوسف پلیز فون اٹھاؤ، پر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے فون بیڈ پر پھینکا تھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر تہاما۔ اگلے 2 روز بھی یوسف کا فون بند جا رہا تھا اور اس کے ایگزامز میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ اریبہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل یوسف کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یوسف نے مجھے دھوکا تو نہیں؟ نہیں یوسف ایسا نہیں۔ خود سے بڑبڑاتی خود کی سوچ کو ہی نفی کیا تھا کہ اتنے میں اس کا فون بلنک ہوا۔ اس نے فون دیکھا تو کسی انناون نمبر سے میسج تھا۔ اس نے اوپن کیا جس پر لکھا تھا اریبہ میں یوسف یار میرا فون خراب ہے، 1-2 دن تک بنوا لوں گا، پریشان مت ہونا اور یہ میرے بھائی کا نمبر ہے، دوبارہ اس پر میسج مت کرنا، اوکے خدا حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ اس میسج کو پڑھ کر اس نے ٹھنڈا بہری اور سارت وسوسے ختم ہوئے تھے۔ اریبہ صبح سے یوسف کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج اس کا پہلا پیپر تھا اور وہ اس سے جلدی میں کر گیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، اسی لیے وہ اس کے انتظار میں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی کہ اس کے منحوس دوست نے بقول اریبہ اس کے پاس آئے، کیا جی کا انتظار ہوا؟ عالیہ نے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے کہا تو وقت چہرہ جہکا گئی، ہائے شرم آ گئی۔ عریشہ نے بہی شرارت سے کہا بکواس بند کرو، اس سے وجہ تو پوچھو، وہ چپ چپ کیوں ہے؟ ثانیہ نے گھورتے ہوئے کہا اور اریبہ کے پاس بیٹھی کیا بات ہے؟ آرو میری جان، یار مما بابا چاہتے ہیں میں عمر سے شادی کر لوں۔ وہ اداسی سے بولی تو کیا یہ عمر نامی بلا ابھی ختم نہیں ہوئی؟ عریشہ بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا، اسی لیے آج میں یوسف سے بات کروں گی۔ ہم ٹھیک ہے، یوسف آ رہا ہے، تم بات کرو، ہم لیکچر لینے جا رہی ہیں۔ دور سے یوسف کو آتا دیکھ عالیہ بولی اور پہر تینوں کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم یوسف کی جان، کیسی ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، ہوا پرجوش سا بولا وعلیکم السلام یوسف، میں ٹھیک ہوں۔ پیپر کیا ہوا؟ وہ خود کو نارمل کرتے بولی پیپر تو نہ پوچھو، بہت اعلیٰ ہوا، ہر جگہ آپ کا نام چاپ آیا ہوں۔ اس نے آخر میں شرارت سے کہا تو وہ چہرہ جہکا گئی، کیا ہوا اریبہ؟ اس نے پیار سے پوچھا، مما بابا چاہتے ہیں میں اپنے کزن عمر سے شادی کر لوں۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تو یوسف کے ماتھے پر بل پڑے، یہ غلط ہے یار، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اب سے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا تو وہ خاموش رہی، میں رشتہ لے آتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، بابا سخت خفا ہو جائیں اور اگر وہ نہ مانے تو؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا، یار میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، مت کریں ایسا، اچھا رکھے ذرا۔ اس نے بیبسی سے کہتے آخر میں فون نکالا اور اپنی امی کو ملاتے فون سپیکر پر، کیا ہوا بیٹا، خیریت؟ سلام دا کے بعد اس کی امی نے پوچھا، مما آپ اسلام آباد سے کب آ رہی ہیں؟ بیٹا 4-5 دنوں تک۔ کیوں؟ اریبہ کے گوہر رشتہ لے کر جانا ہے۔ اریبہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یعنی اس کی امی کو اس کا پتہ تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، لے جاتے ہیں، میں اسلام آباد سے آتی ہوں۔ اس کی امی جلدی سے بولی اور اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ٹھیک ہے مما جلدی آنے کی کوشش کریے گا۔ یہ کہتے فون کٹ کیا اور اس کے دونوں ہاتھ تہامے، یقین کریں میری نیت صاف ہے، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، پلیز مت کریں میرے ساتھ ایسے۔ تو یعنی وہ اس کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ایسا کر رہا تھا؟ مجھے یقین ہے یوسف، لیکن امی بابا کا کیا؟ انکا کر دے پلیز، میں لاؤں گا رشتہ، شادی کروں گا، بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ عمر ایک اچھا لڑکا ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، میرا بتائیں مینس کہیں اپنے مما بابا کو کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، یقین جانے میں ہر ثبوت دوں گا اپنی محبت کا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، میں کیسے بتاؤں یوسف؟ اور اس کی اس بات پر یوسف نے اس کے ہاتھ چوڑے تہے اور بیگ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اریبہ نے اس کو آوازیں دی لیکن وہ نہ پلٹا۔ اریبہ اس کی آنکھوں میں اپنی بات کا درد دیکھ چکی تھی۔ اگلے جتنے بہی دن یوسف کے ایگزامز رہے وہ اس سے نہ ملا، چاہے وہ اس سے خفا تھا، فون پر بہی بات نہ کرتا، لیکن دن میں 5 دفعہ اس کو ایک میسج ضرور وصول ہوتا، اپنا خیال رکھنا، میں آؤں گا، لیکن آپ نے اچھی نہیں کی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کچھ دن تک رشتہ لاؤں گا۔ اور اریبہ کے کسی میسج کا ریپلائی نہ دیتا۔ وہ خفا تھا لیکن پہر بہی اس کو اپنی محبت کا احساس دلاتا۔ اریبہ تم کیا کرو گی؟ ثانیہ نے پوچھا۔ وہ چاروں اس وقت ویڈیو کال پر تھے، معلوم نہیں، لیکن یوسف کی محبت سچی ہے۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔
وہ افسردگی سے بولی ہمارے بس میں ہوتا اب تک تمہارے 5-7 بچے ہوتے۔ عریشہ بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بہی مسکرا دی ہمیں بہی لگتا ہے یوسف کی محبت سچی ہے۔ عالیہ بہی بولی ہاں کیونکہ آج تک کبھی غلط نیت سے اسے مجھے نہیں چاہا نہ ہی کبھی کوئی گھٹیا بات کی ہے۔ اریبہ محبت سے بولی اچھا چل بائے امی بلا رہی ہیں، ماموں لوگوں نے آنا ہے، دعوت ہے ان کی۔ یہ کہہ کر خدا حافظ کرتی اس نے فون کاٹا تھا اور ٹہنڈا بھارتی کمرے سے باہر نکلی۔ گوہر میں ہر طرف شور شرابہ تھا، اس کے ماموں لوگ آ گئے تھے لیکن آج اس کو یہ شور شرابہ اکتا رہا تھا ورنہ اس کو ایسی محفلیں بہت پسند ہیں، یا اگر ان کی طرف سے کوئی رشتے کا سین نہ ہوتا تب بھی یہ محفل اس کو اچھی لگتی۔ وہ اپنے خیالوں میں گھومتا ہی کیا کوئی اس کے ساتھ آ کر کہہ رہا ہوا، اس نے گردن گہما کر دیکھا تو اونگتا، اس نے جانا چاہا لیکن اس کے روکنے پر خور کی طرح ہم کہاں بھاگ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا اور اس کو یہ مسکراہٹ زہر لگی امی کی مدد کروانے۔ وہ مختصر سا بولی بہت جلد میں ایسے آپ کے لیے رشتہ لاؤں گا۔ الفاظ عمر کے تہے لیکن یاد اس کو یوسف کی آئی، اس سے معذرت کرتی اندر بڑھ گئی تہی عمر اس کی جھجھک سمجھتا مسکرایا تھا مما مجھے نہیں کرنی شادی عمر سے میں اس کو جانتی بہی نہیں۔ اس نے دوبارہ سے منت کی تو جس سے بہی کرو گی شادی کیا پہلے سے اس کو جانتی ہوگی؟ اس کی امی اس کی بیت کی باتوں سے تنگ آ کر بولی مما وہ منمنائی تہی اریبہ اگلے ہفتے تمہاری منگنی ہے۔ وہ آرام سے کہتی اس کے سر پر بم پہڑ گئی تہیں واٹ مطلب کیسے جب میری مرضی ہی نہیں یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ تقریباً چلائی تہی کیا مطلب تمہاری مرضی نہیں کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے نہ پہر عمر تو گوہر کا بچہ ہے اور ہم تمہاری تکی باتوں سے تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتے، بہتر ہوگا بحث نہ کرو۔ وہ غصے سے بولے تو وہ آنسوؤں پیتے کمرے میں چلی گئی۔ کیا کروں میں یا اللہ اف یوسف، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چہپائے رونے لگی۔ محبت روگ ہی ایسا ہے جب لگ جائے تو ساری عمر کا روگ بن جاتا ہے۔ وہ یوسف کو کال کرنا چاہتی تھی لیکن کس منہ سے کال کرتی، وہ اس سے بےپناہ محبت کرتا تھا اور اگر اس کو معلوم ہوتا اگلے ہفتے اس کی منگنی ہے تو اس پر کیا بیتے گی، اور اس میں اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ گوہر والوں کو یوسف کا بتا سکتی۔ ویسے بھائی ماما بابا مکمک بات کر چکے تھے، جب اتنی ہمت نہیں تھی تو محبت کیوں؟ ایک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور وہ اس کے ضمیر کی آواز تھی، محبت پر کب کسی کا زور ہے؟ وہ کوے سے انداز میں بولی اس کے گوہر والے بہت خوش تھے اور پہر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بہی آ گیا جب وہ عمر کی منگیتر بن گئی۔ اس کے نام کی انگواٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی گئی۔ وہ بت بنی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی، بس اس کے غم کا کسی کو علم تھا تو وہ اس کی دوست تھی جو غمزدہ سی اس کے پاس بیٹھی تھی، ان کے بس میں بہی کچھ نہ تھا اور وہ اپنی دوست کی عزت کسی صورت خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یوسف کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا؟ عریشہ نے اس کے کان کے قریب جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ جو آنسوؤں پی رہی تھی وہ آنسوؤں بے اختیار ہوئے اور گال پر پہسلے جن کو اس نے جلدی سے صاف کیا اور نفی میں سر ہلا گویا زبان کچھ بہی بولنے سے قاصر تھی۔ عریشہ خود پر ضبط کرتی اس کو سینے سے لگایا تھا۔ کسی حد تک وہ تینوں خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، نہ وہ اس کو یوں تنگ کرتے نہ وہ ایسے مذاق کرتی، نہ وہ یوسف یوں سیریس ہوتا، نہ ان کی دوست اس کی محبت میں گرفتار ہوتے اور نہ آج وہ محبت کا غم دل میں پا کر کسی اور کی منگیتر بن رہی ہوتی۔ وہ چاروں جو ہر وقت شرارتیں کرتی، ہنسی مذاق، یہ سب تو کہیں کہ اکسا گیا تھا، شرارتیں کہیں پیچھے رہ تہی اور مسکراہٹیں تو ان کے لبوں کو چہونے کے لیے ترس گئی۔ یہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، مسکراہٹیں چہی لیتی ہے، خوشیاں دور کر دیتی ہے اور صرف اپنے گرد اندھیرا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اس کی منگنی کو وہ یونیورسٹی آنا شروع ہو گئی تھی اور شکر تو یہ اس کو ابھی تک یوسف نہیں ملا تھا۔ فری لیکچر میں وہ چاروں گراونڈ میں موجود تھے، وہ تینوں بیٹھی تھے، اریبہ کے اسائنمنٹ سے کاپی کر رہی تھے جبکہ اریبہ سے کچھ فاصلے پر چکر کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ جو اپنے دھیان میں تھی اس آواز پر قدم رکھے تہے دل تہما تھا، اوسان خطا ہوئے اور پیچھے پلٹی تو یوسف مسکراتا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں ناراض بہی نہیں رہ سکا زیادہ، آج میں ایڈمیشن کے لیے آیا تھا تو میں آیا، سوچا آپ سے بہی ملتا جا، اور ایک اچھی خبر بہی ہے۔ وہ پرجوش سا بول رہا تھا اور وہ دم سادھے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا میں بتاتا ہوں، مما کل آ گئی ہیں، کل رات میں، آج انشاءاللہ میں رشتہ لاؤں گا۔ میں تو رات میں لانا چاہتا تھا لیکن مما کہتی کافی رات ہو گئی ہے، کل چلیں گے، اور آج بدقسمتی سے ایڈمیشن کے لیے آنا پڑا ورنہ مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا۔ مما کو کام تھا اسی لیے وہ اسلام آباد سے جلدی نہ آسکی، اوف میں اتنا ایکسائٹ خود ہی بولی جا رہا ہوں، آپ بہی بولو نا۔ وہ ایک ہی سانس میں بول رہا تھا، خوشی اس کے الفاظوں میں جھلک رہی تھی۔ آخر میں سر پر ہاتھ مارا اور اس کو کہتا خاموش ہوا۔ اریبہ کو بے شمار رونا آیا تھا کیونکہ ابھی وہ اس کی خوشی خاک کرنے والی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر وہ تینوں بہی آنسوؤں پی یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جی یوسف کی جان جانتا ہوں، آپ بہی بہت خوش ہوگی، آج میں منا کر ہی چھوڑوں گا آپ کے گوہر والوں کو۔ وہ مزید بولتا کہ اریبہ نے بائیں ہاتھ اٹھاتے اس کو خاموش ہونے کا کہا۔ یوسف کا دل ڈوبا اس کے خاموش کروانے پر نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی دیکھ کر، یہ کیوں پہنی ہے؟
میری جائے یہاں تو میں پہناؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا انگوٹھی اتارنے لگا کہ اریبہ نے ہاتھ کھینچا، مسٹر یوسف میں اب کسی اور کی منگیتر ہوں، مجھ سے دور رہیں پلیز۔ وہ آنسوؤں کو روکتی ضبط کی انتہا پر تہی، بس کر دو اریبہ، اب آپ کیوں ناراض ہیں؟ چلے میں ناراضگی دور کر دوں گا، سوری کر کے، بٹ پلیز آپ یہ گھٹیا مذاق مت کریں۔ وہ اس کی بات مذاق میں لے جاتے ہوئے بولا، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میں کسی اور کی منگیتر ہوں؟ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر کر بولی، آنکھوں سے آنسوؤں گال پر پھسل گئے۔ تہے اریبہ مت کرے ترس کہائیں یوسف پر، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بےبسی سے بولا تو وہ چہرہ موڑ گئی۔ اریبہ دھوکہ دیا، آپ نے اگر ایسے کرنا تھا تو کیوں مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اپنا دیوانہ کیا؟ ہاں، وہ اس کے بازوؤں کو سختی سے دبوچتے ہوئے بولا، آنکھیں حد درجہ سرخ، تہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، دور رہے۔ وہ چلائی تہی اور اس سے بازو چڑھوا کر وہاں سے پلٹی تہی، اس سے پہلے یوسف دوبارہ اس کو روکتا۔ وہ تینوں یوسف کے سامنے آئے۔ تہیں یہ اریبہ کیا کہہ رہی ہے؟ اریبہ کو سمجھائیں آپ، ہم اب اتنا بہی غصہ اچھا نہیں۔ وہ خود کو نارمل کرتا دور جاتی اریبہ کو دیکھتے ہوئے بولا، یوسف چھوڑ دو اس کو، اس کی منگنی ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ثانیہ اس کی منگنی پر زور دیتے ہوئے بولی، ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ تقریباً چلایا تہا، اس کو کسی سٹوڈنٹ کی کوئی پرواہ نہ تہی یوسف۔ عالیہ نے بےبسی سے پکارا، بس کر دے، دھوکے باز ہے وہ، اور آپ بہی شامل ہیں، اس کے ساتھ کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کو میری فیلنگز کے ساتھ کہلا، اس نے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کو کبھی نہیں، کہتے ساتھ پلٹا تہا۔ دو آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوئے۔ تہے اس نے جلدی جلدی سے آنکھوں کو رگڑا، پیچھے ان تینوں نے وہی آنکھیں صاف کی۔ تہے کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب اس واقعے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے تھے اس وقت۔ وہی وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی کہ وہ تینوں اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ اریبہ، وہ یوسف نے اپنی مائگریشن کروا لی ہے یہاں سے، ثانیہ ہمت جمع کرتی بولی، تو وہ تلخی سے ہنسی، میں دھوکے باز ہوں، وہ یہی سمجھتا ہے۔ وہ کہوے سے لہجے میں بولی، اریبہ سنبھالو خود کو۔ عریشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کم جو محبتیں کرتے ہیں، سچی محبتیں، یہ اکثر ادھوری کیوں رہ جایا کرتی ہیں؟ وہ تینوں اس کے سوال پر لاجواب ہوئی۔ تہیں اللہ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ ثانیہ نے کہا، تو کیا عمر بہترین ہے؟ وہ اللہ کی ذات بہت جانتی ہے۔ عالیہ نے اس کا چہرہ تہپتپایا، محبت پر کسی کا اختیار نہیں، یہ ہو جاتی ہے جیسے مجھے ہوئی اور پہر، جب یہ انسان کو مکمل اپنے حصار میں جکڑ لیتی ہے، تم بکیر دیتی ہے، ایسے بکیرتی ہے کہ کوئی راہ نہیں ملتی، اور پہر ایسی محبتوں کو 2 لفظ ملتے ہیں، ادھوری محبتیں۔ بس پہر، وہ محبتیں اکثر ادھوری رہ جایا کرتی ہیں۔ ضبط کے باوجود آنکھوں سے آنسو روا تہے، وہ تینوں بہی روتے ہوئے اسے گلے لگے۔ تہیں اور پہر چاروں خود کے گلے لگتے زار اختار رونے لگے۔ تو کیا ان کو ان کی مسکراہٹیں واپس نہیں مل سکتی؟ تہیں تو کیا اریبہ دوبارہ مسکرا نہیں سکتی؟ تہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا تھا، لیکن جو محبتیں ادھوری رہ جاتی ہے، اس کے زخم اللہ کی محبت بھرتی ہے۔ ادھوری محبتوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، زخم دل کا ایک فائدہ ہوتا ہے، وقت اس ذات سے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے، یہ زخم دل سزا ہوتی ہے ایک نامحرم سے محبت کی۔ اللہ ہر کسی کو ایک نامحرم کی محبت سے بچائے اور اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔